بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چوہدری۔ آپ کو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈفرینٹ اہم ٹاپکس پر ہم ڈسکشن کریں گے، عالمی منظر نامے پر بھی بات کریں گے اور بلوچستان کی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں سر شبیر بلوچ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کی اصل پہچان کن نوجوانوں کو قرار دیا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، براق ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ، خاص کر آپ کا میڈم شمائلہ جی۔ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں بلوچستان پاکستان کی جو اصل اگر عکاسی کرنے والے جو نوجوان ہیں وہ شاز برند جیسے نوجوان، جنہوں نے سیلف میڈ ہو کے اپنی مدد سے کس طرح جو ہے نا ایک گاؤں سے نکل کے جو ہے نا کوئٹہ تک، پھر کوئٹہ سے مختلف لوکل کلبوں سے نکل کے آج پورے دنیا میں پاکستان کا نام لے کے، اور اس جو ہے نا امریکنز کو، ان سارے جو ہے نا گوروں کو کہتا ہے کہ میں بلوچستان سے ہوں، خیال رکھنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عکاسی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیسے کہ مانور میروانی جیسے لوگ ہیں، جیسے میں کہتا ہوں اگر بیوروکریٹس میں ثنا ماجبین جیسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے نا جنہوں نے اپنے کردار ادا کیے ہیں، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، پاکستان کے لیے جو ہے نا ایک سر فہرست آئے ہیں، جنہوں نے اپنے زندگیوں کی جو ہے نا زندگیوں کو ان پریشانیوں میں لا کے پاکستان کا نام روشن کیا، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا نیشنل سطح پہ ہو، ڈاکٹر یارجان سمد جیسے لوگ ہیں، محمد حسنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچ قوم کو، براوی کو، پشتون کو، بلکہ پورے پاکستانیوں کو نام دیا، عزت دیا۔ یہ ہوتا ہے اصل بلوچستانیوں کی محب وطنی پاکستان کے لیے۔ دیکھا جائے، دیکھیں جی ایک چیز نوٹ کرنا کہ ایک دسترخوان میں دو پلیٹ لازمی ٹکراتے ہیں۔ ایسے ہی اب یہ بدبخت بشیر زیب جیسے لوگ، ڈاکٹر اللہ نظر جیسے لوگ، اور خاص کر یہ سو کولڈ مارنگ اور بی وائی سی جیسے لوگ، یہ جس نوجوان کے اندر تھوڑی سی بھی نا امیدی دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے آتا ہے یا آتی ہے، مطلب وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتی ہے یا ہوتا ہے جو ہے نا حکومت بلوچستان سے یا پاکستان سے، تو ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا یہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ آپ آئے پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کر لیں اور پاکستان کے جو ہے نا نام کو خراب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں اوپر سے جو ڈالرز آئیں گے وہ ڈالر پرووائڈ کریں۔ تو دیکھیں جی، پاکستان ہر اس بلوچ کی، ہر اس براوی کی، ہر اس پشتون کی آئیڈینٹی ہے۔ And the all Pashtun from Balochistan, the all Bravi and Baloch, they feel proud on Pakistan. They are always saying that Pakistan is our identity. تو ہم سب جو ہے نا سینہ تان کے کہتے ہیں۔ تو یہ بشیر زیب اور برامداد اور اربیار مری اور یہ جو جتنے بھی بیٹھے ہیں نا بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں اور بلوچوں کا نام استعمال کر کے، اب میں سوال کرتا ہوں، دیکھیں جی نواب اکبر بگٹی، میڈم نواب اکبر بگٹی آپ کیا کہتے ہیں؟ نواب اکبر بگٹی نے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بلوچستان کی آزادی مجھے دو، نہیں، انہیں اپنے رائٹس کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے حق دے دے، حق وہ بھی جو آئینی ہے، جو پاکستان کے آئین میں حق کس چیز کی، ہمیں روڈ پرووائڈ کرے، ہمیں ایجوکیشن پرووائڈ کرے، ہاں سہولیات پرووائڈ کر لے۔ اب نواب اکبر خان بگٹی نے یہ کبھی نہیں کیا، جو خود ایک جو ہے نا بیوروکریٹ تھا، جو خود ایچیسن جیسے بڑے جو ہے نا اداروں سے پڑھ کے، پنجاب سے پڑھ کے وہ آیا، یہی نواب اکبر بگٹی صاحب، انہوں نے کبھی بھی پاکستان سے علیحدگی کی بات نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ پاکستانی ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ جو ہے نا ہمارے بانی پاکستان سے انہوں نے شیک ہینڈ کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب ان کے جو فرزندے ہیں یا ان کے جو نواسے ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں اربیار مری ادھر بیٹھ کے، برامداد بیٹھ کے جو ہے نا دشمن کا کھانا کھا کے، دشمن کے ساتھ شیمپین کھول کے کہتا ہے کہ میں پاکستان سے علیحدگی چاہتا ہوں۔ آپ ہوتے کون ہو؟
میں ایک فرزند بلوچستان، فرزند پاکستان، میں کہتا ہوں پورے بلوچ قوم کی آواز بن کے، براوی قوم کی آواز بن کے، پشتونوں کی آواز بن کے ایک بلوچستانی کہتا ہوں کہ آپ برامداد، آپ اربیار مری، آپ بشیر زیب، آپ ڈاکٹر اللہ نذر ہوتے کون ہو جو آپ بلوچ کارڈ یا بلوچ کا نام لیتے ہو کہ ہم بلوچستان کی علیحدگی چاہتے ہیں؟ کس چیز کی علیحدگی چاہتے ہیں؟ آپ علیحدگی نہیں چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا بلوچستان کو کشمیر کی طرح بیچنا چاہتے ہیں جس طرح کشمیر کو ہندوستان بیچ رہا ہے اور کھا رہا ہے. آپ بلوچستان کو کے اندر وار لانا چاہتے ہیں، آپ بلوچستان کے اندر جو ہے نا کافر کو لانا چاہتے ہیں، یہی مودی اور راہ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بلوچستان کو ایک وار زون بنائیں گے. آج کشمیریوں کی جو مقبوضہ کشمیر ہے، کشمیریوں کی زندگی جس طرح دردناک ہے، جس طرح وہ پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں، لکھ کے دے سکتا ہوں. یہ جو بشیر زیب ہے، یہ ڈاکٹر اللہ نذر ہے، یہ اربیار مری ہے، یہ برامداد ہے، خدا کی قسم یہ بی این ایم ہے، یہ جتنے بھی ہے، یہ سب چاہے جتنے بھی جو چینل ہے، جو بلوچستان فیکٹس ہے یا دوسرے ہیں یا یہ کیا میاں جیسے، یہ سارے راہ کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ، یہ مودی سرکار کے کہنے پہ بلوچستان کو کشمیر کی طرح بنانا چاہتے ہیں. اور وہ اپنا جو وار والا سسٹم، یہاں پہ اسلحہ بیچنا، یہاں پہ راکٹیں بیچنا، یہاں پہ بومز کو بیچنا، یہاں پہ مختلف کارروائی کرنا اور بلوچستان کے ریسورسز کو اپنے مٹھی کرنا، اور یہی بلوچستانی قوم کو اپنا غلام بنانا، مفلس بنانا. بلوچستان کی جو یہی عوام ہے، چاہے وہ براوی ہے، پشتون ہے، یا جو ہے نا اس میں بلوچ ہے، وہ سسک سسک کے بلک بلک کے جس طرح ڈیرے بگٹی اور کولو میں لوگوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، یہ وہی زندگی ہوگا. یہ اربیار مری کے اسی کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. جنرل عامر ریاض کے مطابق بھارتی سفارتکار نے بی ایل اے کو کتنی رقم دینے کی کوشش کی؟ اس حوالے سے کیا ڈیٹیل؟ میں ریسنٹلی ایک آئی ایس پی آر کے پروگرام میں، میرے لیے آنر کی بات ہے، میں گیا وہاں پہ. آئی ایم تھینکفل ٹو آئی ایس پی آر، انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کیا. میرا جنرل عامر ریاض صاحب سے ریٹائرڈ، ان سے بھی ملاقات ہوا، بڑے بلوچستان کے حوالے سے بڑے اچھے گفتگو میری ان کے ساتھ ہوئی، بلوچستان کی یوتھ کے حوالے سے، بلوچستان کے کاروبار کے حوالے سے جو ہے نا لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض سے. تو کہنے کا مقصد ہے، وہ چاہ بھی رہے تھے کہ میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا بھی چاہوں گا. دیکھیں جی، جس طرح جو لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض صاحب نے ریٹائرڈ کہا کہ کس طرح جو ہے نا ہندوستان جو سفارتی طریقے سے آ کے بہت سارے جو ڈالر ہے، 2007 میں بھی پاکستان سے جو ایک جو ہے نا بائی روڈ جانے کا اجازت دی گئی تھی نا، اس پہ نا مطلب $4 لاکھ، آپ سوچیں $4 لاکھ دینے کی کوشش. اب $4 لاکھ کیا وہ ادھر ہے؟ تو مطلب دیکھو یہ اب یہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کیونکہ ایک چیز نوٹ کرنا، ہماری پاکستان کی آئی ٹی، ہماری جو پاکستان کی جو انٹیلیجنس نے اور ہماری ٹیکنالوجی نے ان متروادیوں کو، یہ مودی اور یہ راہ کو، اور خاص کر اسرائیل سے جو ڈالرز آتے ہیں، ٹرانزیکشن ہوتا ہے، انہوں نے اس سلسلے کو اس کے اوپر بہت ریکور کرنے کی کوشش کی ہماری اداروں نے نا. اب جا کے یہ جو حوالہ سسٹم ہوتا ہے، حوالہ سسٹم یا بارڈری علاقوں سے، آج میں آپ ہی کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا کے پی کے سے جو بارڈر کنیکٹ ہوتی ہے افغانستان سے، وہ کے پی کے سے لے کر یہ تفتان تک، پھر تفتان سے لے کر گوادر کے بارڈر تک، میں اپنے جتنے بھی میرے جو ہے نا فرنٹیئر کارپس کے جو ونگ کمانڈرز ہیں، وہاں کے کمانڈنٹس ہیں، اور وہاں کے جتنے بھی سپاہی ہیں جو سن رہے ہیں، انٹیلیجنس ہے، چاہے آئی ایس آئی ہے، آئی ڈبلیو ہے، ایم آئی ہے، ان سب سے درخواست گزار ہوں، جو بائی روڈ یا جو ہے نا بارڈروں کے ایریا میں جو ہے نا لین دین پیسے کا کرتے ہیں، اس کو ضرور دبوچیں، اس کو ضرور جو ہے نا پکڑیں، تاکہ یہ جو جتنا بھی پیسہ آتا ہے، یہ پیسہ اس ملک کے بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس ملک میں جو ہے نا خرابی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اب اس چیز کے اوپر فوکس کرے کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو جو پیسے جو ہے نا اینڈ ٹو اینڈ تو مل رہے ہیں جو بغیر ٹیکنالوجی، اس کی جو ہے نا روک تھام میں ہم اپنا سر اگر ہم بات کرتے ہیں غنا کلاتک کی، تو سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر کس قسم کی کارروائی سر انجام دی ہے؟ کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، وہاں پہ بہترین ایک آپریشن کیا گیا ہے غنا کلاتک میں. وہاں پہ بہت
زیادہ جو ہے نا گاڑیوں سے بھر کے جو گاڑیوں میں اسلحہ تھے، اس میں دھماکہ خیز مواد تھے، ہماری جو وہ گاڑیوں میں بھری ہوئی وہ دھماکہ خیز مواد، وہ اسلحہ، جیسے ہی ہمارے جوانوں کو وہ گاڑیوں کے جو ڈرائیور نے دیکھا تو وہ گاڑیاں ادھر ادھر بھاگنے پہ ہو گئے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے ان کو دبوچ بھی لیا اور بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور جو ہے نا وہ ہمیں ملے ہیں. اور یہ بلوچستان میں بہت بڑی پلاننگ ہونے جا رہی تھی اور الحمدللہ ہم لوگوں نے کامیابی سے ان کو دبوچ لیا. سر ہم بات کرتے ہیں گوادر تا جیکب آباد ریلوے منصوبہ بلوچستان کے لیے کیوں عام ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں یہ جو ٹریک کی آپ بات کر رہے ہیں، بلوچستان کے اب دن تبدیل ہونے والے ہیں. بلوچستان دن رات چگنی ترقی کرنے جا رہی ہے. یہی جو ٹریک ہے یہ سندھ کو بھی کنیکٹ کرتی ہے، مختلف جگہوں میں یہ کنیکشن کر کے بلوچستان میں سندھ سے پھر اسی طرح یہ ایران تک، افغانستان تک ایک پوری جو ہے نا بزنس جو ہے نا ایک ہب بن جائے گا. تو اس میں جو ہے نا ہزاروں نہیں لاکھوں نوکریاں آئیں گے بلوچستانیوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کو اکانومک دیں گے، کاروبار دیں گے، اسٹیجز دیں گے، ان کی جو ہے نا، دیکھیں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ جتنے بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جتنے بھی جو ہے نا معاملات جو خراب ہو رہے ہیں، جس مہنگائی کے دور پہ اس ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں، ہر بندہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے. ایسے ہی ٹرو. تو چودھری شمائلہ جی، اللہ کرے بلوچستان کو ہمیشہ، بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کے پشتون براوی بلوچوں کو ہمیشہ اس بات پہ ورغلایا گیا ہے، چاہے وہ مارنگ ہے، ڈاکٹر اللہ نظر ہے، چاہے عربی ارمری ہے، جو بھی ہے، انہوں نے ہمیشہ ہمارے بلوچستانیوں کو اس بات پہ ورغلایا ہے کہ ہمارے سائل وسائل، ہم لوگ سسک کے بلک کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاؤ ہٹو، پاکستان کے خلاف بنو، پاکستان کے انٹیلیجنس کے خلاف. اس طرح ہمارے جو ہے نا بے تعلیم معصوم بلوچوں کو بھڑکایا گیا ہے، اور اسی بھڑکانے کا ایک بہت بڑا رزلٹ آپ کو یہ سو کولڈ مارنگ، BYC، بیبرگ، گلزادی، بیبو، اس طرح کے جو ہے نا لوگ، اور اس طرح کے لوگوں کو ورغلا کے، ان کو ٹرین کر کے، ان BLA نے اپنا B ٹیم بنا کے پولیٹیکل ونگ سر فہرست کر کے لے آیا. انہوں نے جو ہے نا ہزاروں نوجوانوں کا ذہن جو ہے نا برین واش کر کے ان کو پاکستان کے خلاف کرا. تو میری جو ہے نا حکومت وقت سے، خاص کر پرائم منسٹر سے، خاص کر اپنے فیلڈ مارشل سے، اور ہمارے بہادر نڈر CM سرفراز بگٹی صاحب سے میں درخواست گزار ہوں، جتنا ہم اپنے نوجوانوں کا اور بلوچستانیوں کو جو ہے نا، چاہے پشتون ہے، بلوچ ہے، براوی ہے، ان کو جو ہے نا ان کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور ان کو کاروبار دیں گے، اکانومی دیں گے، ان کو جابز پرووائڈ کریں گے. خدا کی قسم بلوچستان میں جس طرح خزدار میں BLA کے جھنڈے جلائے گئے ہیں، یہ دیکھ لینا مستنگ میں BLA کے جھنڈے. اور دوسری بات چودھری شمائلہ جی، ایک اہم چیز بتاتا چلوں، شاید یہ حیران کن بات ہوگی. مستنگ میں یہ کوئی 1 ہفتے پرانی بات ہے، مستنگ میں یہ 110% کنفرم ہے، ایک بہت بڑی خبر ہے کہ مستنگ میں BYC کے سو کولڈ ممبران، انہوں نے مستنگ کے گھر میں، خزدار کے گھر میں چندہ کرنے شروع ہو گئے. اور آپ کو یہ ایک اور چیز بتاتا چلوں، اسی چندہ کرنے میں ایک بہت بڑے بنگلہ، ایک محل نما بنگلہ ہے، وہاں پہ کسی بہت بڑے جو ہے نا بندے کا ہے، جس کے لنک جو ہے نا دبئی اور سعودی عربیہ میں ہے، وہاں پہ وہ کاروبار کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اس ایک ہی محل سے ان کو جو ہے نا 10 لاکھ روپے دیا گیا ہے صرف چندہ کے نام پہ. تو آپ سوچیں کہ یہ گھر جا رہے ہیں، اپنے عورتوں کو جو ہے نا BYC اپنے جو ہے نا لڑکیوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے جو ہے نا ورکرز کو بھیج رہا ہے کہ آپ گھر میں جائیں، مارنگ کی رونا رہے، بیبو کی، گلزادی کی رونا رو، کہ تاکہ جو ہے نا پیسے اکٹھا کریں. اب کیوں کر رہے ہیں بلوچ قوم سے؟ کیوں بلوچ قوم؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلوچ قوم BYC کے انٹرسٹ سے یہ دے رہا ہے، نہیں، بلوچ قوم بیچارہ ڈر رہا ہے، بلوچ قوم پریشان ہے، بلوچ قوم مجبور ہے، اپنے کاروبار کے لیے مجبور ہے کہ اس طرف کا رخ کروں، اس طرف کا رخ کروں. دونوں طرف سے جو ہے نا بلوچ قوم پھس رہی ہے کہ جو ہے نا، ظاہر سی بات ہے اگر دیکھا جائے، میں 110% کہتا ہوں کہ بلوچ قوم صرف
اگر محب وطنی دکھاتا ہے, اگر وہ ڈرتا نہیں ہے, اگر وہ کسی کو محسن سمجھتا ہے, کسی کے لوگ اپنا سیکورٹی کا جو ہے نا ایک سپہ سالار سمجھتا ہے, وہ یہی فورس ہے جو بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ سنبھال رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بی وائی سی کا ایک بہت بڑا پروپوگنڈا جو میں نے بے نقاب کیا ہے کہ آپ سوچے جو بندے یا ان کی بندیاں, جو ان کے لڑکے لڑکیاں جو ان نوجوانوں کو اس طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ ہر گھر میں جاؤ اور ہمارے لیے چھندے اکٹھا کرو, تو آپ سوچیں کہ ایک محل سے, ایک جو ہے نا بڑے بلڈنگ سے ان کو 10 لاکھ روپے چندہ ملتا ہے, تو چھوٹے چھوٹے جگہوں سے 5-5 ہزار ملے, 10-10 ہزار ملے, 50-50, تو یہ کروڑوں روپے کا جو ہے نا چندہ ہوگا جو کہ بلوچستان کے ہر اس گھر کے اندر جا کے غنڈہ گردی کر کے. سر لاسٹ کوسچن کروں گی آپ سے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر وائرل افغان شہری کی وائرل ویڈیو, کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, وہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, افغان شہریوں کا آپ نے کہا کہ جیسے ننگر آر سے پاکستان فوج کے حق کے لیے آواز اٹھایا گیا ہے, ننگر آر سے لوگوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ہم افغانستان کے افغانی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں, ہمیں فخر ہے جو ہے نا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے اوپر, جنہوں نے ایران کو اکیلا نہیں چھوڑا, جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑا, جنہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات کر کے اس فائر کو سیز فائر میں تبدیل کر رہا ہے. تو افغانی یہ بھی انہوں نے میسج دیا ہے کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے یہ جو طالبان ہیں, جو مودی کی جو ہے نا بولی بولتے ہیں, جو راہ کی بولی بولتے ہیں, جو مسلمان کارڈ کھیلتے ہیں, مسلمانوں کا نام لے کے جو ہے نا یہاں پہ ہمیں بھی انہوں نے وہ کیا غلام بنا کے رکھا ہے, یہ دہشت گرد ہے, یہ افغانستان کے جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں ہے. افغانستان کی جو افغانی باشندے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر فخر کرتے ہیں, پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے فوج کے اوپر فخر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.